بنتے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے. وہ قانون مجبور کرتا ہے انسان کو انسان بننے پر، لیکن جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جس آدمی کے دل میں دوسروں کی اصلاح کا غلبہ ہو، اپنے سے غافل ہو، وہ مخلص نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو یہ اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرا ویٹ کتنا ہے اللہ کی نظر میں، اپنے آپ کو پہچاننے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کی کتنی فکر ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. ہم میں سے ہر شخص کو دوسرے کی بہت زیادہ فکر ہے، اپنی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کو دوسرے کی گندگی گندی محسوس ہوتی ہے، اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی. میں مثال دیتا ہوں نا، واش روم سے آپ ہو کے آئیں، خود گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہو گے، بدبو نہیں آئے گی آپ کو. تبھی تو لوگ کنڈی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. کراچی میں ویسے بھی زیادہ بیٹھتے ہیں، قبض زیادہ ہے یہاں پہ، بیٹھے رہیں گے. کوئی واش روم سے آئے، آپ فوراً جائیں، کیسے ناک پکڑ رہا ہوتا ہے انسان، اسمیل آ رہی ہے جی، ایگزاسٹ فین چلاؤ جی، ایگزاسٹ کرو، اس کو باہر نکالو. بھائی کوئی فرق تھوڑی ہے، وہی رپورٹ جو اس نے پیش کی ہے وہی کون پیش کر رہا ہے؟ آپ نے پیش کی ہے وہی وہ پیش کر کے آیا. رپورٹیں تو ایک ہی ہیں. خود بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بدبو برداشت ہو رہی ہے، دوسرے کی ذرا ایک سیکنڈ برداشت نہیں ہوتی. یہ انسان کی فطرت ہے. اپنی گندگی اس کو بری نہیں لگتی، دوسرے کی گندگی بہت بری لگتی ہے. دوسرا کنجوس ہو بہت برا لگے گا، خرچ نہیں کرتا، غریبوں کا خیال نہیں کرتا. خود کنجوس ہو محسوس ہی نہیں ہوتا. دوسرا غیبتیں کرتا ہو بہت برا لگتا ہے، یار ہر وقت لوگوں کی غیبتیں کرتا رہتا ہے. ہم خود کرتے نہ ہمیں برا بولو نہیں لگتا. دوسرا بد اخلاق ہو، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور مچاتا ہے، بہت برا لگتا ہے. خود یہ کام کر رہے ہو بالکل بھی برا بولو نہیں لگتا. اور بھی بہت ساری مثالیں، لیکن وہ دوں گا تو آپ فیل کر سکتے ہیں. ممبر ہے اس لیے میں نے اتنے احترام سے کہا، آپ کو فیل ہوگا. بہت ساری چیزیں جب کوئی دوسرا کر رہا ہو بہت برا لگتا ہے، ہم خود کر رہے ہو ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگتا. دوسرے کی پسینے سے بہت بدبو آتی ہے، اپنا پسینہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو سنگھاتے رہتے ہیں. دوسرے کو زکام ہو، صف میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، کتنا برا لگتا ہے. ہر وقت ناک سی کر رہا ہے، اتنا تکلیف ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو زکام ہوتا تھا تو وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ بہت سخت پابند تھے جماعت کی نماز کے. وہ بہت سخت پابند، ان کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی کبھی. زکام ہوتا چھوڑ دیتے. وہ کہتے تھے جب کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنا منع ہے، جس کی بدبو سے نفرت ہوگی لوگوں کو، تو زکام میں آ کے ہر وقت ناک کھینچتے رہنا، تو اس سے تو ساتھ والے کو زیادہ نفرت ہوگی. لیکن آج کل یہ مینرز مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ. زکام کا مریض گھر میں تو اس کو گھسنے نہیں دیتے، تو وہ مسجد میں آ کے ہی کھنکھارتا رہتا ہے. آپ وضو خانے پہ دیکھیں، اتنے ماشاءاللہ ٹھپے نظر آئیں گے نا آپ کو، اللہ معاف فرمائے، صاف بھی نہیں کرتے پھر اس کو. تو دیکھو انسان ڈنڈے سے سدھرتا ہے، ڈنڈے سے. میرے مختلف جگہوں پہ گھر ہے نا، تو ایک گھر میرا ایسا ہے جس کے پڑوسی کوئی ٹائم نہیں ہے ان کا، کسی بھی وقت شور مچانا شروع کر دیں گے. باہر نکلتے ہیں دروازہ اتنی زور سے دھاڑ کرتے ہیں، آنکھ کھل گئی تو گئے. ابھی چند دن پہلے یہی ہوا، سو رہے ہیں رات کو 2 بجے، شادی کے پٹاخے. ہمارے گارڈ بھی گھبرا کے نکلے کہ کوئی دھماکہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے، نیند گئی ختم. تو گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا غریبوں کے علاقے میں رہو گے تو یہ سب کچھ بولو ہوگا. غریبوں تو امیروں کے علاقے میں چلے جاؤ بھائی،
یہ بھی غریبوں کا نہیں ہے، متوسط لوگوں کا علاقہ ہے، لیکن آپ ڈیفینس میں جاؤ، ملیر کینٹ میں رہو، فیلکن ہاؤس میں جاؤ، وہاں یہ آپ کو حرکتیں نظر نہیں آئیں گی. اس لیے نہیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں، یہی انڈے بچے ہیں، یہیں سے گئے ہیں سارے ڈیفینس میں بھی. اور قانون جہاں مضبوط ہوگا وہاں سب ایک دوسرے کا خیال کریں گے. اللہ کے خوف سے خیال کرنا اس زمانے میں بہت مشکل کام ہے. وہ چند لوگ ہی ہیں مارکیٹ میں جو رات کو 2 بجے فائرنگ نہ کریں یہ سوچ کے کہ کوئی پڑوس میں سو رہا ہوگا. مولانا لوگ خیال نہیں کرتے آج کل، تو غیر مولانا کہاں سے کرے گا؟ جمعے کی تقریروں میں جو بھونپو لگا کے اسپیکر پہ پوری دنیا کو اپنی تقریر سنائی جا رہی ہے، کیوں بھائی؟ آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ اپنی تقریر ان لوگوں کو سنائیں جو سننا چاہتے ہیں. جو نہیں سننا چاہتے زبردستی ان کے کان میں کیوں ٹھوس رہے ہو؟ تو مائک لگے ہوتے ہیں نا مسجدوں کے باہر. پہلے زمانے میں مسجد کے قریب گھر کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی. آج بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ گھر کے قریب مسجد قیمت کم ہوگی، کیونکہ پتہ ہے بھائی وہ امام صاحب ہر وقت بھونپو ہاتھ میں منہ میں لے کے کچھ نہ کچھ پروگرام پیش کرتے رہیں گے. سارے امام ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے بھی ہیں